أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم توریت اور انجیل اور جو صحیفے تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں ان کے احکام کو قائم نہ رکھو گے، اس وقت تک تمہارا مذہب کچھ بھی نہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کا رشک و حسد ان میں سے بہتیروں کی سرکشی و کفر کو اور بڑھا دے گا، تو تم کافروں کے گروہ پر افسوس نہ کرنا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ مسلمان ہوں یا یہودی حکیمانہ خیال کے پابند ہوں، خواہ نصرانی، غرض کچھ بھی ہو، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا، ان پر البتہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ آزردہ خاطر ہوں گے۔ تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا، ٹھیک ہے جی، تو اس میں توحید بھی آ گئی اور روز آخرت قیامت کا دن بھی آ گیا، یہ اصول دین میں سے یہ ہیں چیزیں، اور اچھے اچھے کام کرے گا، عمل صالحا، اور جو اچھے کام کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا ایمان عدل خدا پر بھی ہوتا ہے، نبوت پر بھی ہوتا ہے، امامت پر بھی ہوتا ہے، تو وہی اچھے کام کرتا ہے، تو پھر ان کو اجر کیا ملے گا؟ ان پر البتہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ لوگ آزردہ خاطر ہوں گے۔ اور یہاں پر اس کی ڈیٹیل میں انہوں نے بیان کیا ہے تھوڑا سا حاشیے پر، اس میں تو شک ہی نہیں کہ مسلمان ہوں یا یہودی حکیمانہ خیال۔ تو یہاں پر یہ تو جو تفصیل دی ہوئی ہے وہ تو خم غدیر کے واقعے کی تفصیل وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یہاں نیچے جو واقعہ دیا گیا ہے یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ یہ آیت بہرحال یہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لے لیا تھا اور ان کے پاس بہت رسول بھی بھیجے تھے،
اس پر بھی جب ان کے پاس کوئی رسول ان کی مرضی کے خلاف حکم لے کر آیا تو ان کم بخت لوگوں نے کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل ہی کر ڈالا۔ اللہ اکبر، کسی کو جھٹلا دیا اور کسی کو قتل ہی کر ڈالا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزانہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم و چہردہ معصومین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔